دوستو یہ ذکر ہے سن 1595 کا۔ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر ہے۔ سلطنت کے 12ویں سلطان مراد سوم کی موت واقع ہو چکی ہے اور ان کا بیٹا محمد سلطان محمد سوم کے نام سے تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک خوشی کا دن ہے، لیکن تاریخ میں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن پرانے سلطان کے ساتھ ساتھ اس کے 19 شہزادوں کے جنازے بھی توپ کاپی محل سے نکلے۔ یہ سب اس نئے سلطان کے بھائی تھے، جن کو سلطنت میں رائنج بھائیوں کے قتل کی شاہی رسم کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ مورخ شہزادوں کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب ان شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا تو ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے التجا کی، میرے آقا، میرے بھائی، جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں کچھ نہ کہا اور گلا دبا کر تمام شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم اس واقعے سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ مذکورہ سلطان کے والد یعنی کہ 12ویں سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد سلطان مراد سوم نے اپنے سب بھائی مروا دیے، جن کو ان کے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان کا طبیب شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ سلطان مراد جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا پسند نہ کرتے تھے، انہوں نے 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ نہ تخت پر بیٹھے اور نہ اپنی آمد کا شہر میں اعلان کیا، اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے روتے ہوئے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ مراد، محمد اور ان جیسے دیگر سلاطین عثمانیہ کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت میں افراتفری سے بچنے کے لیے کیا قیمت چکائی گئی، جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت پیدا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، کسی ریاست کا شہزادہ ہونا یقیناً خوش نصیبی کی بات خیال کی جاتی ہے۔ دور حاضر میں بگڑے ہوئے نوجوانوں، رئیس زادوں کے لیے شہزادے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح عرب شہزادوں کی عیاشیاں اس ماڈرن دور میں اپنے عروج پر ہیں، تو ماضی میں گزرے شہزادوں کی عیش و عشرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ماضی میں شہزادوں کی عمریں چھوٹی اور مسائل سے بھرپور ہوا کرتی تھیں۔ جب کسی بادشاہ کی جانب سے اپنے ولی عہد شہزادے کا اعلان کر دیا جاتا تو پھر باقی شہزادوں کے لیے اپنی موت کا انتظار باقی رہ جاتا تھا کہ جس دن ان کا بھائی سلطان بنتا وہی ان کی زندگی کا آخری دن ہوا کرتا تھا۔ بھائیوں کے قتل کا یہ قانون سلطان محمد فاتح نے اپنی موت سے چند سال قبل قائم کیا تھا، اور اس قانون کو اس دور میں علماء کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سلطان محمد فاتح کو یہ قانون نافذ کرنا پڑا، جس پر بعد میں آنے والے سلاطین نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کیا؟ دوستو، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں مزید پیچھے جانا ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول کی منگول فاتح امیر تیمور کے ساتھ ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس جنگ کے بعد سلطان بایزید کے 4 بیٹوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی نے پہنچایا تھا۔ ان چاروں کے حامی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور 11 سال تک یہ چاروں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا بھائی محمد اول اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر کے برسر اقتدار آ گیا، اور سلطنت عثمانیہ کو اپنی پرانی سرحدیں پھر سے بحال کرنے میں کئی سال لگ گئے۔ لہٰذا شہزادوں کے درمیان لڑائی سے پیدا ہونے والی خانہ جنگی اور عام لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے اس سیاہ قانون کو نافذ کرنا بے حد ضروری سمجھا گیا۔